اما بعد، درود شریف کا نظرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی مزید سفر کے متعلق مسائل، مسافرین کے متعلق جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 57.5 میل 57.5 مائلز یا اس سے زیادہ کی مسافت کے سفر کی غرض سے روانہ ہونے والا اپنے شہر کی آبادی سے باہر ہوتے ہی اس پر مسافر کے احکام نافذ ہو جائیں گے۔ اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل کر وہ قصر نماز پڑھے گا اور جہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت اور ارادہ ہے، پھر بھی دوران سفر وہ قصر نماز ہی پڑھے گا، اور جہاں جانے کا قصد ہے اس مقام کی آبادی آتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا اور اب وہ پوری نماز پڑھے گا۔ یعنی مثلا اگر آپ نے نیت کی ہے کہ آپ کو لندن جانا ہے، تو جو ہی آپ بولٹن کی آبادی جو اس کے مضافات ہے، فانورتھ وغیرہ ہے، وہاں سے آپ بستی سے نکل جائیں گے آبادی سے، تو آپ پر سفر کے احکام نافذ ہو جائیں گے۔ تو آپ اگر مانچسٹر میں بھی آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے، آپ جا رہے تھے علی الاتصال لندن اور بیچ میں مانچسٹر آپ نے سوچا چلو ظہر کی نماز یہاں پڑھ لیتے ہیں، تو آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ اگرچہ مانچسٹر اور بولٹن کے درمیان مسافت سفر نہیں ہے، یعنی سفر شرعی کی مسافت نہیں ہے، پھر بھی چونکہ آپ بولٹن کی آبادی سے باہر نکل چکے ہیں، علی الاتصال آپ کو لگاتار جانا ہے لندن، بیچ میں آپ نے مانچسٹر میں آپ نے اپنی گاڑی روکی اور اس وقت آپ کو نماز ظہر ادا کرنی ہے، تو آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ پھر وہاں جا کر کے دیکھیں گے لندن میں کہ اگر آپ کو وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو وہاں پر آپ مقیم ہو جائیں گے، اب آپ پوری نماز ادا کریں گے وہاں پر۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ 7 دن کے بعد یا دوسرے ہی دن ہمیں واپس لوٹنا ہے، تو لندن میں بھی آپ قصر نماز ہی ادا کریں گے۔ مسئلہ اگر سفر کے ٹکڑے کرتے ہوئے چلا اور ان ٹکڑوں میں سے کوئی ٹکڑا 57.5 میل یا اس سے زیادہ کی مسافت کا نہیں، تو اس طرح سینکڑوں میل کا سفر کرے گا جب بھی وہ مسافر کے حکم میں نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص بولٹن سے روانہ ہوا تو 75 کلومیٹر پر ایک شہر میں ایک دن قیام کیا، وہاں اپنا کام کیا، پھر وہاں سے چلا اور وہاں سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر دوسرے شہر میں ٹھہرا۔ کلومیٹر کی بجائے میں لفظ کہتا ہوں مائلز۔ تو ایک براڈفورڈ گئے آپ تقریباً 40 میل، تو وہاں پر آپ اپنے کام کے لیے گئے براڈفورڈ، پھر وہاں سے براڈفورڈ سے ہو کر کے آپ دوسرے جگہ پر گئے 30 میل کی دوری پر، تو کل ملا کر کے کتنی دوری ہوئی؟ 40 + 30 70 مائلز ہوئے۔ لیکن چونکہ یہ ٹکڑے ہوئے 57.5 مائلز لگاتار نہیں ہوئے، سکسیسیولی نہیں ہوئے، کنٹینیوسلی نہیں ہوئے، اس لیے آپ فل پڑھیں گے۔ اس طرح آپ مسافر نہیں ہوں گے، بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر پوری دنیا بھی گھوم لے گا تو یہاں بھی فرمائے گا پھر بھی وہ مسافر شرعی شرعاً مسافر نہیں کہلائے گا۔ سفر کرنے والے پر شرعاً مسافر کا احکام صرف اس صورت میں نافذ ہوں گے جبکہ اس کی نیت سچے عزم اور پختہ ارادے پر محمول ہو۔ اگر کسی مقام پر پہنچ کر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت بھی کی اور اسے معلوم ہے کہ مجھے 15 دن پہلے وہاں سے چلا جانا ہے، تو یہ نیت نہیں ہوئی بلکہ محض تخیل ہوا۔ اگر اس کو یقین ہے کہ مجھے تو صرف 7 دن کے بعد یہاں سے واپس آنا ہے، 1 دن بھی زیادہ میں نہیں رک سکوں گا، لیکن اس نے پھر بھی 15 دن کی نیت کی، تو اس کی نیت لغو ہے، یہ مسافر ہی رہے گا۔ اسی طرح 57.5 میل 57.5 مائلز تقریباً 92.56 کلومیٹر سے کم جانے کا عزم ہے اور گھر سے نکلتے وقت 57.5 میل کی نیت کی تاکہ آبادی سے نکل کر اثناء راہ سے ہی قصر نماز کی سہولت اسے مل جائے، اس کی اجازت اسے مل جائے، تو یہ نیت نہیں بلکہ خیال بندی ہے۔ اگر براڈفورڈ جا رہے ہیں تو اس نے یہ نیت کی میں تو 60 میل پہ 60 مائلز پہ جا رہا ہوں، حالانکہ براڈفورڈ 40 میل ہے، اس پہ قصر نہیں ہوگی، تو یہ جو اس نے نیت کی ہے یہ نیت لغو ہے، یعنی اس کی نیت درست نہیں ہے، یہ صرف خیال بندی ہے، تخیل ہے اس کا۔ اس صورت میں اسے قصر کی اجازت نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ ایک شخص حج کے ارادے سے ذوالحجہ کے مہینے کی 1 تاریخ کو مکہ معظمہ پہنچا،
تو کون سے دن پہ مینا جانا ہے آپ کو؟ آٹھویں دن کو، یعنی 7 دن کے بعد آپ کو مینا جانا ہے، مکہ شریف سے آپ کو مینا جانا ہے۔ تو آپ پہنچے مکہ شریف پہلی ذی الحجہ کو، اور اس نے مکہ معظمہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی، تو کیا یہ اس کی نیت درست ہے؟ کیا اس کی نیت یہ درست ہے؟ نہیں، کیونکہ 7 ہی دن کے بعد اس کو کہاں جانا ہے؟ مینا جانا ہے۔ یعنی he came on the 1st of Dhul Hijjah, on the 8th you are going to Mina, on the 9th you're going to go to the Arafat. So therefore if you make the intention to say Makkah al-Mukarramah before going to Hajj for 15 days, that niyyah is invalid, because you are bound to leave the boundaries of Makkah al-Mukarramah on the 8th of Dhul Hijjah. Or obviously if it's the Fard, if you're just going to suffice on the Fard, then on the day of Arafat, which is on the 9th of Dhul Hijjah, you are going to leave Makkah al-Mukarramah. تو اس کی یہ نیت اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ 9 اور 10 ذی الحجہ کو اسے عرفات، مینا اور مزدلفے میں جانے کے لیے مکہ معظمہ سے ضرور نکلنا پڑے گا۔ 15 دن متصل مکہ معظمہ میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں۔ البتہ عرفات و مینا سے واپسی کے بعد جب حج کے ارکان ادا کر لیں گے، تو اس کے بعد جب مینا 13ویں تاریخ کو واپس آئے گا یا 12 تاریخ کو، تو اس وقت اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر اس کے بعد وہ مکہ معظمہ میں 15 دن رہے گا تو مقیم رہے گا، یعنی پوری نماز پڑھے گا، اور اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو مسلسل وہ سفر شرعی میں ہے، مسافر شرعی ہی کہلائے گا۔ پوری نماز وہ قصر کے ساتھ، یعنی جو 4 رکعت والی ہے ظہر عصر عشاء، قصر کے ساتھ ادا کرے گا۔ تو جو شخص مینا سے پہلے وہ مکہ شریف میں 15 دن یا زیادہ نہیں ٹھہرے گا، وہ نماز قصر پڑھے گا، وہ مسافر ہی ہے۔ ہاں، مینا، عرفات، مزدلفہ کے سارے ارکان ادا کرنے کے بعد جو 12ویں ذی الحجہ کو واپس مکہ شریف آئے گا، تو اب اس کی نئی نیت ہوگی۔ اگر وہاں جا کر کے مکہ شریف میں 15 دن یا زیادہ ٹھہرے گا تو اب یہ مقیم کہلائے گا، پوری نماز ادا کرے گا۔ اور اگر مکہ شریف میں صرف اس کو 4 دن رہنے ہیں، اس کے بعد مدینہ شریف چلا جائے گا یا واپس اپنے وطن چلا جائے گا، تو اب یہ مسافر ہی رہے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ انشاءاللہ۔ مسئلہ، مسافر اپنے کام کے لیے کسی مقام پر گیا اور وہ مقام لوکیشن شرعاً سفر کی مسافت پر ہے، یعنی 57.5 مائلز کی دوری پر ہے، اور وہاں اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی بلکہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی، کیونکہ اسے گمان اور امید تھی کہ میرا کام 2-4 دن میں ہو جائے گا، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ کام ہو جاتے ہی فوراً واپس اپنے وطن چلا جاؤں گا، اور اس کا کام آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا کی صورت میں ہے، اور آج کل کرتے کرتے اگر 2 برس بھی گزر جائیں، جب بھی وہ مسافر ہے، مقیم نہیں، لہٰذا نماز قصر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت اس کی پختہ نہیں ہے۔ نیت اس کی کیا ہے کہ جب بھی میرا کام پورا ہو جائے گا میں فوراً واپس لوٹ آ جاؤں گا۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، آپ برمنگھم چلے گئے اور آپ کو وہاں پہ کچھ کام ہے، جیسے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ انڈین پاسپورٹ وغیرہ کچھ کام کروانا، تو وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں کے آفس پہ، تو آپ کا یہ کام کچھ کرنا ہے آپ کو، تو آپ نے سوچا کہ چلو 1 دن ٹھہر جائیں گے، جو ہی میرا کام ختم ہو جائے گا میں فوراً واپس آ جاؤں گا۔ تو اگر یہ کام کرتے کرتے ادھر کاغذات دینے تھے، ادھر کاغذات کرنے، یہ 2 یعنی 15 دن بھی ہو گئے، 16 دن بھی ہو گئے، پھر بھی آپ مقیم نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کی نیت پختہ نہیں تھی 15 دن کی۔ آپ کی نیت یہی تھی کہ جو ہی میرا کام ختم ہو جائے گا میں فوراً واپس آ جاؤں گا۔ مسئلہ، اگر کسی نے اپنے وطن اصلی یعنی جہاں پہ وہ اس کی پیدائش ہو، جہاں پہ اس کے گھر والے ہوں، بیوی بچے وغیرہ ہو، اپنے وطن اصلی سے دوسری جگہ اس نے اگر مسکن رہنا اختیار کیا اور بیوی بچوں کو بھی اس مسکن میں ٹیمپرری عارضی طور پر اپنے ساتھ رکھا ہے، تو وہ جگہ اس کے لیے وطن اصلی کے حکم میں نہیں کہلائے گی۔ لہٰذا وہ جب بھی وہاں آئے گا اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو اس پر قصر واجب ہے، وہ نماز پوری نہیں پڑے گا، اور اگر 15 دن یا زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت ہے تو اب مقیم ہے، لہٰذا وہ نماز پوری پڑے گا، اس لیے قصر جائز نہیں۔ میں آپ کی مثال پیش کرتا ہوں، آپ بولٹن کے رہنے والے ہیں، اب یہ آپ کا وطن اصلی ہے، اگرچہ آپ کی پیدائش یہاں پہ نہیں ہو، لیکن آپ کے گھر والے، آپ کا کاروبار، آپ کا گھر یہیں پہ ہے، آپ کے فیملی بال بچے یہیں پہ ہیں۔ تو آپ ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ زید جو ہے بولٹن کا رہنے والا ہے، بولٹن کا باشندہ ہے، اس کو برمنگھم میں ایک کانٹریکٹ ملا جاب کا، اور وہ کانٹریکٹ سال بھر کی مدت کے لیے ہے، سال بھر کے لیے اس کو کانٹریکٹ ملا ہے برمنگھم میں
بولٹن سے برمنگھم ظاہر سی بات ہے 57.5 میل سے زائد کا یہ سفر ہے، اس کی مسافت اتنی اس سے بھی زیادہ دور ہے۔ لہٰذا زید کو اپنے کانٹریکٹ کی مدت تک برمنگھم میں رہنا لازمی ہوگا، وہ برمنگھم میں رہے گا 1 سال تک۔ زید نے کیا کیا، اپنے بیوی بچوں کو جو یہاں پہ تھے ان کو ساتھ لے کر کے ٹیمپرری عارضی طور پر وہ برمنگھم چلا گیا۔ اچھا، تو اب جو ہے زید جو برمنگھم سے وہاں برمنگھم میں رہنے لگا، وہاں منتقل ہو گیا اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ برمنگھم میں اب رہنے لگا۔ تو چونکہ اس کی نیت تھی 1 سال رہنے کی برمنگھم میں، تو جب وہ برمنگھم پہنچے گا تو کیا قصر پڑے گا یا پوری پڑے گا؟ پوری پڑے گا۔ اب کیا ہوا، برمنگھم یہ اس کا وطن اصلی نہیں ہوا، یہ تو صرف ٹیمپری وہاں پہ اس نے ریزیڈنس اختیار کی ہے، وہاں پہ اس کے بال بچے منتقل کیے عارضی طور پر کیونکہ اس کا کام وہاں پہ ہے۔ اب اس کو برمنگھم سے لندن جانا ہوا تجارتی سلسلے پہ، اسی کے کانٹریکٹ میں ایک دوسرا کانٹریکٹ تھا، سب کانٹریکٹ کیا اس نے، لندن جانا ہے مجھے، تو وہ لندن وہاں چلا گیا۔ لندن میں ایک تاجر سے اسے مثلا رقم وصول کرنی تھی، پیسے وصول کرنے تھے۔ لندن کے تاجر نے کہا کہ میں آپ کی رقم جو ہے 8 دن کے بعد ادا کر دوں گا، لہذا زحمت گوار فرمائی مجھے معاف کیجیے، آپ 1 ہفتے کے بعد واپس لندن تشریف لائیے گا، میں آپ کی رقم انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا۔ تو زید لندن سے پھر کہاں گیا؟ برمنگھم اس کا ٹیمپر ریزیڈنس ہے۔ تو اب کیا یہ برمنگھم میں پوری پڑے گا یا قصر پڑے گا؟ اب یہ نیت پہ ہے، نیت کا اعتبار ہے۔ اگر یہ 1 ہفتے کے بعد اس کو نکلنا ہے واپس لندن، یعنی صرف 7 دن کے ارادے سے وہاں جائے گا، تو اب یہ قصر پڑے گا کیونکہ یہ مسافر ہے، کیونکہ اس پھر واپس لندن جانا ہے نا، کیونکہ اس بزنس مین نے کہا کہ 8 دن کے بعد میں آپ کو آپ کی رقم دے دوں گا واپس۔ تو وہ برمنگھم سے گیا لندن سے واپس برمنگھم آیا، جو اس کا وطن اصل نہیں وطن اقامت ہے۔ تو اب وہاں پر اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ اگر یہ نیت میں پختہ ہے کہ 7 دن کے بعد یقین وہ واپس لندن جائے گا، تو یہ برمنگھم میں جاتے ہوئے ہی قصر پڑے گا۔ پہلی صورت میں کیا تھا کہ جب وہ بولٹن سے برمنگھم گیا تو وہ فل پڑنے لگا، اب چونکہ وہ لندن سے واپس آیا برمنگھم تو اب یہ قصر پڑنے لگا۔ تو یہ مسئلہ نازک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو سچی سمجھ عطا فرمائے۔ تو زید جو ہے لندن سے برمنگھم واپس آیا، اب اسے حسب معاہدہ ہفتے کے بعد برمنگھم سے لندن واپس جانا ہے، اس تاجر کے پاس اس کی رقم وصول کرنی ہے، لہٰذا وہ برمنگھم میں 1 ہی ہفتہ ٹھہرے گا۔ اس 1 ہفتے کے برمنگھم کے قیام کے دوران زید نماز میں قصر ہی کرے گا۔ اگرچہ برمنگھم میں اس کی بیوی اور بچے بھی ہیں، اگرچہ وہ لوگ پوری پڑھتے ہوں گے، لیکن چونکہ برمنگھم اس کا عارضی مسکن ہے، ٹیمپرری ریزیڈنس ہے، اور وہ اپنے عارضی مسکن میں صرف 1 ہفتے ہی ٹھہرنے والا، لہٰذا وہ مقیم نہیں بلکہ مسافر کے حکم میں ہے، کیونکہ عارضی مسکن وطن اقامت کے حکم میں ہے، وطن اصلی کے حکم میں نہیں۔ مزید انشاءاللہ عز و جل مسئلہ آپ کے سامنے پھر بعد میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل شرعیہ کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔